بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی قابل عزت احترام سامعین، آج ہمارا سبق مضارع کا تیسرا لفظ جمع مذکر غائب، یکتبون، لکھتے ہیں یا لکھیں گے وہ سب مرد۔ سامعین، آپ حضرات کو یاد ہوگا ماضی کے جمع مذکر غائب میں ہم نے علامت پڑھی تھی واو آخر میں، جیسے کتبا سے کتبو، تو کتبو ان سب مردوں نے لکھا۔ یہاں بھی جمع مذکر غائب کی علامت واو ہے، یکتبو سے یکتبو، اور فرق کیا ہے ماضی اور مضارع میں؟ وہاں نون نہیں تھا، یہاں نون ہے، تو گویا واو اور نون یہ اس کے آخر میں لگایا تو یہ جمع مذکر غائب بن گیا، یکتبو سے یکتبون۔ اور جس طرح وہاں تثنیہ میں صرف الف لگایا اور یہاں مضارع میں تثنیہ کے ساتھ، تثنیہ میں الف کے ساتھ ہم نے نون بھی لگایا، اور وہاں ہم نے جمع مذکر غائب میں صرف واو لگایا تھا، یہاں جمع مذکر غائب میں واو کے ساتھ ہم نے نون بھی لگایا، تو یکتبون جمع مذکر غائب۔ اور اسی طرح ینصرو سے ینصرون، یضربو سے یضربون، یعلمو سے یعلمون، تو گویا مضارع میں شروع میں یا اور آخر میں واو نون، تو اس کا تعلق جمع مذکر غائب کے ساتھ ہوگا۔ قرآن مقدس میں اللہ پاک فرماتے ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، تو یعرفون آخر میں واو نون ہے، جمع مذکر غائب، پہچانتے ہیں وہ۔ اسی طرح یکتمون آخر میں واو نون ہے، تو اس کا تعلق جمع مذکر غائب۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، یضحکون آخر میں واو نون، جمع مذکر غائب۔ سوف یعلمون آخر میں واو نون، جمع مذکر غائب۔ تو گویا مضارع کا تیسرا لفظ یکتبون، اس کے بنانے کا طریقہ مضارع کے پہلے لفظ کے آخر میں صرف واو نون بڑھا دیں تو جمع مذکر غائب بن جائے گا۔ تو ہمارے سامنے اس وقت جو لفظ آیا وہ یکتبون، لکھتے ہیں یا لکھیں گے وہ سب مرد، جمع مذکر غائب۔ سامعین، ماضی میں ہم نے جو پہلے 6 لفظ پڑھے تھے اور 6 کا تعلق غائب کے ساتھ تھا، تو وہاں ہم نے پڑھا تھا پہلے 3 کا تعلق غائب مذکر کے ساتھ ہے، اور اس کے بعد 3 کا تعلق غائب مؤنث کے ساتھ ہے۔ تو اب تک جو ہم نے مضارع کے الفاظ پڑھے ہیں ان کا تعلق غائب کے ساتھ ہے لیکن مذکر کے ساتھ، یکتبو، یکتبانی، یکتبون۔ اسی طرح واحد مؤنث غائب مضارع میں تکتبو آتا ہے، لکھتی ہے یا لکھے گی وہ ایک عورت، اور یہاں صرف مضارع کے پہلے لفظ کے شروع سے یا ہٹا کر تا لگا دیں، یکتبو، یا کو ہٹا کر ہم تا لگا دیں تو تکتبو بن جائے گا۔ اب تکتبو کا معنی وہ ایک عورت لکھتی ہے یا لکھے گی۔ تنصرو وہ مدد کرتی ہے یا کرے گی، تضربو وہ مارتی ہے یا مارے گی، تعلمو وہ جانتی ہے یا جانے گی۔ اب اسی طرح ذہبا سے ہم خود بنا سکتے ہیں، تذہبو، دخلا سے تدخلو، خرجا سے تخرجو۔ تو گویا ہم نے ماضی کے جو الفاظ تھے وہ اور جن کا تعلق مؤنث کے ساتھ تھا پہلا، وہاں کتبت تا تھی، تا آخر میں تھی، یہاں تا شروع میں آ گئی ہے، تکتبو۔ تو جس طرح وہ واحد مؤنث غائب، یہ بھی واحد مؤنث غائب، تو گویا ہمارے سامنے تکتبو، لکھتی ہے یا لکھے گی وہ ایک عورت، اس کا تعلق واحد مؤنث غائب کے ساتھ ہے۔ اسی طرح سامعین
اسی مؤنث کا دوسرا لفظ تکتبانی ہے، اور تثنیہ کے بارے میں تو ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ وہ جو واحد ہوتا ہے اس کے آخر میں الف نون بڑھا دیں تو تثنیہ بن جاتا ہے۔ یہی تکتبو، اس کے آخر میں ہم نے الف نون بڑھایا تو یہ بن گیا تکتبانی۔ اب تکتبانی کا معنی لکھتی ہیں، یہ لکھیں گی وہ دو عورتیں۔ تنصرانی، تعلمانی، تضربانی، تدخلانی، تخرجانی، تو گویا تثنیہ بالکل آسان ہوتا ہے، صرف الف لگانے سے وہ تثنیہ بن جاتا ہے۔ ماضی کے پہلے لفظ کے آخر میں لگائیں تب بھی وہ تثنیہ، مضارع کے پہلے لفظ کے آخر میں لگائیں تب بھی وہ تثنیہ۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ماضی کے آخر میں نون نہیں آتا اور مضارع کے آخر میں نون آتا ہے۔ اسی طرح ہمارے سامنے ایک چھٹا لفظ ہے یکتبنا۔ یکتبنا لکھتی ہیں یا لکھیں گی وہ سب عورتیں، اس کا تعلق جمع مؤنث غائب کے ساتھ ہے، اور یہاں اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ مضارع کے پہلے لفظ کے آخر میں نون زبر والا لگا کر پہلے حرف کو ساکن کر دیں، جیسے یکتبو سے یکتبنا، تو یکتبنا جمع مؤنث غائب، یدخلنا، یعلمنا، یطلبنا، یرکبنا، یأکلنا، یجلسنا۔ قرآن مقدس میں اللہ پاک فرماتے ہیں قل للمؤمنات یغضضن، یہ یغضضن سامعین، یہ آخر میں نون زبر نا اور شروع میں یا، تو اس کا تعلق جمع مؤنث غائب کے ساتھ ہے۔ تو بہرحال جس طرح ماضی کے پہلے 6 لفظ ان کا تعلق غائب کے ساتھ، اسی طرح مضارع کے بھی یہ 6 لفظ سامنے آ گئے، ان کا تعلق غائب کے ساتھ، 3 مذکر اور 3 مؤنث، اور ہر ایک کی علامات ہم نے پڑھ لی۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔